السلام علیکم میرے اساتذہ کرام اور میرے پیارے دوستو، آج کا ہمارا عنوان ہے خفیہ بے پردگی۔ آج دور حاضر میں اتنی بے پردگی ہو گئی ہے، ہماری بہنیں، ہماری سماج کی عورتیں سڑکوں پر گلیوں میں بے پردہ نظر آتی ہے اور باقاعدہ بے پردہ ہو کر ہوٹلوں میں کھانا کھاتی ہے اور بے پردہ ہو کر غیر محرم سے بات کرتی ہے اور ان سے مصافحہ کرتی ہے۔ حدیث پاک میں وارد ہے، جو عورت غیر محرم سے مصافحہ کرتی ہے قیامت کے دن اس کے ہتھیلیوں پر انگار رکھا جائے گا۔ بے پردگی کے ساتھ بے حیائی بھی بہت بڑھ گئی ہے، اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ قیامت نزدیک ہے۔ آج کل کی عورتیں بے پردہ ہو کر، سج دھج کر، اتنی خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے کہ نابینا مرد کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میرے قریب سے کوئی عورت گزری ہے۔ ہمارے نبی نے سامان پر فرمایا، حدیث الزانیۃ الزانیۃ الزانیہ، وہ بدکار ہے، وہ بدکار ہے، وہ بدکار ہے۔ ہم کسی سے پوچھے آپ پردہ کیوں نہیں کرتی تو وہ کہتے میں یہ سب باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ یہ حق بات قرآن میں بھی فرمایا ہے، اور جو اس بات کو نہ مانے گا وہ کافر ہے، اور تو جھٹکے میں اپنے آپ کو کافر کہلا دیتی ہے، ان کے دل میں ذرا سا بھی ملال نہیں آتا۔ ہم میں سے کسی نے ایسا کہا تو اس سے کہے توبہ پڑھے، کلمہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ ہماری سانسوں کو نکلتا ہوا دیکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے سانسوں کی آواز سنے، اللہ تعالیٰ کالے پتھر پر، گھنے جنگلوں میں، اندھیری رات کو کالے چوٹی کے پیر کے نشان بتا سکتے، تو وہ کیا ہمارے اتنے بڑے گناہ نہیں بتا سکتے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ نہیں دیکھ سکتے؟ اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ، اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو، اپنے چہروں کو اپنے نبی کے سنتوں سے سجاؤ، اپنے لباس کو اپنے نبی والا لباس بناؤ، اپنے پیروں میں اللہ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو، اپنے ہاتھوں میں اللہ کے محبت کی ہتھیلیاں ڈالو، اپنے گلوں میں اللہ کے اطاعت کا گلوبند ڈالو، اپنے ماتھے پر اللہ کے سجدے کا جھومر سجاؤ، پھر دیکھو اللہ کو کیسے پیارے لگو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔